محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ درس کا موضوع جمع القرآن ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ دو مطلب تمہیدی ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا مطلب یہ تھا کہ قرآن کتنے مراحل سے گزرا اور کون سا مرحلہ کس زمانے میں واقع ہوا۔ عرض کیا تھا کہ قرآن کا پہلا مرحلہ نزول وحی تھا، دوسرا مرحلہ اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محفوظ ہونا، تیسرا مرحلہ تبلیغ کا مرحلہ تھا، یعنی صحابہ تک پہنچانا، یہاں تک جو ہے کوئی مورد اشکال نہیں ہے، سارا عصمت آ رہی ہے بالاتفاق۔ تمام مراحل جو ہے یہ قرآن عصمت کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ آگے جب صحابہ تک پہنچا تو صحابہ نے حفظ کیا، اس میں بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ فی الجملہ قرآن مجید کے کئی ایک حافظ موجود تھے۔ اگلا مرحلہ کتابت کا تھا، تو اس پہ بھی سب متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے تھے، ان کے کاتب تھے۔ کاتب جو ہے ان کے عدد کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ ناموں میں اختلاف ہے، کچھ نام قدر مشترک ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے آیات میں اس کی تقسیم اور سورتوں میں اس کی تقسیم، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے اور متعدد ادلہ ذکر کی ہے جو قطع کا موجب بنتی ہے کہ قرآن کی آیات میں تقسیم بندی اور قرآن کی سورتوں میں تقسیم، یعنی آیات کو سورتوں میں ڈیوائیڈ کرنا، یہ بھی اللہ کے حکم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو یعنی عمومی طور پر عین ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھ آیت اس میں اختلاف ہو گیا ہو، مثلا صحابہ نے جب لیا تو کوئی ممکن ہے کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس جگہ رکھنے کا کہا تھا اور اس آیت کو اس جگہ رکھنے کا کہا تھا، چونکہ یہ اختلاف عین ممکن ہے بعض آیات میں ہو جائے، لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم سے ہوا، چونکہ بعض آیات کے بارے میں روایات ہیں کہ اس آیت کے بارے میں کسی اس صورت میں رکھنی ہے اور بعض صحابہ نے کہا کہ اس صورت میں رکھنی ہے، اور یہیں سے آیات کے عدد میں بھی اختلاف ہو گیا۔ یہ جو آج کل معروف چل رہا ہے، یعنی خط جو چل رہا ہے طٰہٰ عثمانی کا، یہ معروف اب ہو گیا ہے، ورنہ جو زیادہ محققین جس طرف تھے وہ آیات کا عدد 6200 اور کچھ ہے۔ یہ جو 6666 ہے، جی 200 اور کچھ میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی 2-3 قول ہیں کہ 200 اور کتنی ہیں، تو زیادہ یہی تھا کہ 6200 اور کچھ آیات۔ یہ جو 6000 ہے یہ قول قوی قول نہیں ہے، لیکن ظاہراً اس لیے کہ اس کا آسان تھا اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا، اور ایک تناسب تھا عدد میں، تو اس پر اتفاق کر لیا گیا کہ اسی کو ہی جاری کیا جائے۔ تو یہ اختلاف بھی یہیں سے پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہاں رکنے کا کہا تھا۔ یہ پہچانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہراؤ سے کہ وہ تلاوت کے وقت کہاں رکتے ہیں، یہ آیت ہے۔ تو ہر کاتب جو ہے اس کی توجہ اور اس کا دھیان اور اس کے مطابق وہ کرتا تھا، تو اختلاف ہو گیا ان میں کہ بھائی مثلا یہ جو جملہ ہے یہ ایک آیت تھی یا 2 آیتیں تھیں، تو اس اختلاف سے جو ہے وہ یہ اختلاف پیدا ہوا کہ ٹوٹل عدد کتنا ہے، لیکن یہ اس پر اثر نہیں کرتا، اس مطلب پر کہ تقسیم تھی آیات کی طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی، اور ان کو صورتوں میں تقسیم کرنا بھی انہی کی طرف سے تھا۔ اگلا مرحلہ جو آج بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب کہاں سے تھی، کہ سورت فاتحہ پہلے رکھنی ہے، پھر بقرہ ہے، پھر اس طرح سے مثلاً، اور آخر پہ ناس ہے۔
یہ مطلب محل اختلاف ہے اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ کے نزدیک بھی کہ یہ ترتیب توقیفی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے، یا یہ صحابہ کا اجتہاد ہے۔ اس پر اتفاق کے بعد کہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے کہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی جانب سے تھی یا یہ صحابہ کے اجتہاد تھا ان کا۔ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجتہاد ہے وہ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ مصاحف مختلف تھے ترتیب میں۔ علی علیہ السلام کا جو مصحف تھا وہ اور ترتیب سے تھا، ترتیب نزولی کے مطابق۔ جو ابی بن کعب کا مصحف تھا اس میں اور ترتیب تھی صورتوں کی۔ جو عبداللہ بن مسعود کا مصحف تھا وہ اور ترتیب سے تھا۔ جو ابو بکر نے اپنے دور میں ترتیب دلوایا وہ اور ترتیب سے تھا۔ تو یہ جو آ رہا ہے آج کل مصحف، یہ صحابہ، بعض صحابہ کے جو مصاحف تھے ان سے ترتیب میں مختلف ہے، صورتوں میں باقاعدہ تفصیل ہے کہ اب ابی بن کعب کے مصحف میں کون سی صورت کہاں تھی، عبداللہ بن مسعود کی کون سی صورت کس جگہ تھی۔ علی علیہ السلام کا مثلا الگ سے شروع ہوتا تھا، سورہ اقرا اور مثلا سورہ مزمل اور اس کے بعد مدثر، اور جیسے نازل ہوئی تھیں وہ ویسے تھا۔ تو اس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ صحابہ نے اپنے طریقے سے جو ہے ہر صحابی نے جمع کیا تھا، صورتوں کو ترتیب دیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ نہیں تھا۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول کی جانب سے تھی، ان کی بھی کچھ ادلہ ہے، ان کی بھی کچھ وجہ ہے۔ مثلا ان میں سے ایک دلیل اس بات کو بناتے ہیں کہ اگر صحابہ کی ترتیب ہوتی، ہمارا اجتہاد ہوتا مسلمانوں کا، صحابیوں کا، تو ترتیب کچھ اور ہونی چاہیے تھی۔ مثلا حوامیم، جو صورت حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یا تواسین سے شروع ہوتی ہیں، یا مسبحات سبحانہ سے شروع ہوتی ہیں، یا تو ان سب کو یہ سب ایک طائفے کی اکٹھی ہوتی یا سب جدا جدا ہوتی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حوامیم مرتب ہیں، اکٹھی ہیں، سبع حوامیم، حامیم سے جو شروع ہوتی ہے، لیکن تواسین اور مسبحات، تواسین سے، مسبحات جو سبحانہ کے مادہ سے، یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک دلیل اس بات کو بناتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال واعطیت مکان الزبور المئین ومکان الانجیل المثانی وفضلت بالمفصل۔ سورتوں کی 4 قسمیں بنائی ہیں اللہ کے رسول نے۔ سبع طوال، 7 لمبی لمبی، یہ اللہ نے مجھے تورات کی جگہ پہ دی ہے۔ مئین، 7 طوال سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اعراف تک، آگے 7ویں کیا ہے اس میں اختلاف ہے، سورہ براءت ہے، سورہ یونس ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مئین وہ صورتیں جو ان کے بعد ہیں جن کا عدد 100 سے زیادہ ہے آیات کا، ان کو مئین کہتے ہیں۔ چلو یہ مصطلحات بھی واضح ہوتی جائیں، یہ مئین کہلاتی ہیں اصطلاح میں۔ فرمایا کہ 7 طوال مجھے تورات کی جگہ اللہ نے دی، یہ جو مئین ہے یہ مجھے زبور کی جگہ اللہ نے عطا کی۔
اور مسانی مجھے انجیل کی جگہ عطا کی۔ مسانی وہ صورتیں جو معین کے بعد ہیں کہ جن کی آیات 100 سے کم ہیں۔ مسانی ان کو کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ چونکہ ان سے چھوٹی ہیں، معین سے ان کو انسان بار بار پڑھتا ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ ان کے بعد ہیں، معین کے بعد جو دوسری چیز ہو اس کو ثانی کہا جاتا ہے، یا چونکہ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں ہم تکرار کرتے ہیں اس لیے ان کو مسانی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے انجیل کی جگہ دی۔ ان کے بعد والی صورتیں مفصل کہلاتی ہیں ناس تک، کہ جو ان مسانی کے بھی بعد ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بعض نے کہا حجرات سے شروع ہوتی ہے، یہ مفصل جو آخری قسم ہے، اور بعض نے کہا کہ سورہ رحمان سے شروع ہوتی ہے، کچھ اور بھی اقوال ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ 26-27 پارے کے بعد، 26 میں یا 27ویں پارے سے جو شروع ہوتی ہیں ناس تک یہ مفصل ہو گئیں۔ ان سے پہلے مسانی ہیں، یہاں تک کہ جو 100 سے زیادہ عدد والی آیات صورتیں ہیں ان تک جب آئیں گے تو یہ معین ہوگی، یہاں تک کہ آپ پہلی 7 صورتیں جو بڑی ہیں ان تک آئیں گے تو یہ سب اعتوال ہوگی۔ کہا کہ یہ بتاتا ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے صورتوں کو ترتیب دے دیا تھا، تب ہی تو سب اعتوال کہہ رہے ہیں، تب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ معین ہے، اور پھر جو ہے وہ مسانی ہے، اور پھر جو ہے یہ اس ترتیب سے حدیث کا بیان کرنا یہ تب ہی کوئی معنی رکھتا ہے کہ صورتیں اسی طرح ترتیب پا چکی تھی۔ ایک دوسری حدیث، یہ حدیث جو میں نے پہلے پڑھی ہے یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے اور طبرانی نے اپنی معجم میں بھی لکھی ہے۔ اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری میں موجود ہے، ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ سورت بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب یہ ساری صورتیں اسی ترتیب سے ہیں قرآن میں۔ فرمایا کہ انہن من العتاق الاول وہن تلادی، دونوں الفاظ غریب ہیں ہمارے لیے، بہت قلیل استعمال ہونے والے۔ انہن من العتاق، یہ صورتیں عتاق میں سے ہیں اور میرا تلاد ہیں۔ عتاق قدیم چیز یا وہ چیز کہ جس کی بندے نے اصلاح کی ہو، جس کو سیٹ کیا ہو، مرتب کیا ہو، اور تلاد بھی اسی مال کو کہا جاتا ہے جس کی انسان اصلاح کر چکا ہو، ملتے جلتے معنی ہیں دونوں کے۔ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمارا پہلا مال ہے، رأس المال گویا، جن پر ہم نے کافی محنت کی اور لکھا۔ اس وقت شاید لکھنے کی زیادہ مشکلات تھیں جب یہ نازل ہوئی، تو اسی ترتیب سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جس ترتیب سے یہ صورتیں موجود ہیں۔ تو یہ چند چیزیں، چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ صرف تمہیدی گفتگو، آج کوشش ہے کہ ہم اپنے موضوع میں داخل ہوں۔ یہ چند چیزیں ذکر کی ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب بھی اللہ کے رسول کی جانب سے تھی۔ سید طباطبائی نے مناقشہ کیا ہے، میزان ہے کہ کچھ صورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول کی جانب سے تھی، لیکن پوری کی پوری ترتیب اللہ کے رسول نے اس طرح سے دی ہو، یہ وجوہ اس معنی کو ثابت نہیں کرتی ہیں۔ میں زیادہ اس تحقیق میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ مطلب متفرع ہوگا ہمارے اصلی بحث پر کہ قرآن کو جمع کس نے کیا ہے۔ اگر ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول نے جمع کیا تھا تو آٹومیٹک صورتوں کی ترتیب خود بخود حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ نہیں یہ خلیفہ اول نے اس کو جمع کیا تھا تو تب زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ صورتوں کی ترتیب بھی اسی دور ہی میں یہ ترتیب پائی۔ تو اس لیے زیادہ یہاں ٹھہرنا اتنا مناسب نہیں، ہم اپنے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں۔ بس پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں ہوں جو دوسرا ہمارا تمہیدی مطلب تھا کہ ہم جا رہے ہیں جمع قرآن کی طرف۔ جمع قرآن کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ خود قرآن نے جو جمع کا لفظ استعمال کیا ہے
کہ علینا جمعہ و قرآن، جمعہ و قرآن، ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور ہم پر ہے اس کا پڑھانا۔ وہاں جمع کرنے سے مراد مفسرین نے سینے میں جمع کرنا مراد لیا ہے، تو لہذا جب کہا جاتا ہے جمع قرآن، اس کا ایک مرحلہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ سینے میں جمع ہے، حفظ ہے، یہ بھی جمع قرآن کہلاتا ہے، لیکن یہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے اور نہ ہی مورد اختلاف ہے۔ دوسرا معنی جمع کا کتابت میں جمع کرنا، کتابت میں جمع کرنا یعنی پورا قرآن لکھا ہوا ہونا۔ یہ ایک معنی ہے جمع کرنے کا، یعنی یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ تیسرا معنی جمع کرنے کا لکھے ہوئے کو 2 جلدوں میں جمع کرنا، یہ بھی جمع قرآن ہے۔ ایک مثلا تحریر ہے، وہ اوراق میں لکھی پڑی ہے، موجود ہے لکھائی میں، اس معنی میں جمع ہو چکی ہے، وہ لکھائی میں سینے سے نکل کر وجود کتبی میں جمع ہو چکا ہے قرآن، لیکن 2 جلدوں کے درمیان نہیں ہے، ابھی مرتب نہیں ہے، ورقے پڑے ہیں اس طرح سے۔ کوئی ان کو اٹھا کر ترتیب دے اور ایک کاپی کی کتاب کی شکل دے، اس کو بھی جمع کہا گیا ہے۔ یہ دونوں معنی جمع کے یہ محل بحث ہیں، یہ محل بحث ہے۔ ایک چوتھا معنی جمع کا وہ ہے قرآن کو ایک قراءت اور لہجے پر جمع کرنا، چونکہ متعدد لہجے تھے عرب میں، بالخصوص جب اسلام میں وسعت آتی گئی تو یمن، حجاز، عراق، موصل، مختلف بعید علاقوں تک، مصر، شام، ان علاقوں تک اسلام جب پھیلا تو لہجوں میں بہت زیادہ فرق آنے لگا، تو ضرورت پڑی کہ قرآن کو ایک لہجے پر، ایک قراءت پر جمع کیا جائے، اس کو بھی جمع کہا گیا۔ یہ بھی اس معنی میں بھی محل اختلاف نہیں ہے کہ یہ کس دور میں ہوا، ایک ہی قول ہے، اس پہ بھی شیعہ سنی متفق ہیں کہ یہ عثمان کے دور میں ہوا، یہ والا جمع جو آخری ہے، ایک قراءت پر جمع کرنا۔ تو محل اختلاف جو ہے وہ یہ 2 مرحلے ہیں قرآن کے، پورے کا پورا قرآن کتابت کی شکل میں وجود میں آنا، یہ کب آیا ہے، اور 2 جلدوں میں اس کو جمع کرنا، بین دفتین مرتب کر کے جمع کرنا، یہ کب ہوا ہے۔ ایک دفعہ ہم روایات کو دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ ہم اقوال کو دیکھتے ہیں۔ اگر روایات کو دیکھا جائے اور مطلب چونکہ مشترک ہے تو ہمیں تمام مذاہب کی روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، تو روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع کرنا ثابت ہوتا ہے، بعض روایات سے خلیفہ اول کے دور میں جمع کرنا ثابت ہوتا ہے، بعض روایات سے خلیفہ دوم کے دور میں جمع کرنا ثابت ہوتا ہے، بعض روایات سے خلیفہ سوم عثمان کے دور میں جمع کرنا ثابت ہوتا ہے۔ یہی جو محل اختلاف جمع کرنا ہے۔ لیکن جب اقوال میں آتے ہیں تو اقوال میں کوئی خاص معتد بہ قول نہیں ہے کہ یہ جمع تیسرے یا دوسرے خلیفے کے دور میں ہوا ہے۔ جو معتد بہ قول ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہوا ہے یا خلیفہ اول کے دور میں جمع ہوا ہے۔
باقی روایات کو ٹھکرا دیا گیا ہے، ان کو اور معانی پر حمل کر دیا گیا ہے، یا اصلاً سند کے حوالے سے ان کو ضعیف کر کے رد کر دیا گیا ہے۔ جی، فریقین کے نزدیک جو ہے وہ دو ہی قول پائے گئے ہیں کہ یہ جم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، یا یہ جم خلیفہ اول کے دور میں ہوا ہے۔ اسی میں تین قول بن رہے ہیں حقیقتاً، چونکہ جم کے ہم نے دو معنی کیے ہیں جو محل اختلاف ہیں، اس وجہ سے قول تین بنتے ہیں۔ ایک قول کہ دونوں معنی میں جم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، پورا قرآن لکھا گیا ہے اور پورے قرآن کو ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا گیا۔ کون قائل ہے اس قول کا؟ بعض اہل سنت علماء قائل ہیں اور بعض شیعہ علماء میں سے، ان میں سے ابرز ترین نام سید ابو القاسم خوئی کا ہے کہ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کام ہوا ہے۔ سماحت شیخ حافظہ اللہ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ بھی اسی قول کے قائل ہیں کہ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے۔ جم دونوں معنی میں، یہ جم دونوں معنی میں ابو بکر کے دور میں ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ پورا قرآن زمانہ رسول میں نہیں لکھا ہوا تھا، فی الجملہ لکھا ہوا تھا، روایات ہیں اس کو ان کو مانتے ہیں، لیکن پورے کا پورا قرآن لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس کے اہل سنت علماء میں سے کم عالم جو ہے اس قول کے قائل ہیں۔ جو قول جس قول کے کثرت سے قائل ہیں وہ تیسرا قول ہے، شیعہ میں سے بھی اور اہل سنت میں سے بھی۔ وہ یہ ہے کہ جمع پہلے معنی میں، یعنی اصل لکھائی کے معنی میں کہ پورا قرآن لکھا گیا تھا رسول اللہ کے دور میں، لیکن اس کو دو جلدوں میں جمع کیا گیا، ترتیب دیا گیا خلیفہ اول کے زمانے میں۔ معروف قول ہے، اہل سنت میں سے اکثر اس کے قائل ہیں اور شیعہ میں سے بھی کئی ایک علماء اس قول کے قائل ہیں۔ ان میں سے ایک معروف نام سید طباطبائی علی اللہ مقامہ کا ہے۔ میزان میں وہ ان کی تعبیر ہے کہ اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی جب نتیجہ نکالا ہے تو کہا کہ یہ جو ترتیب دیا گیا ہے اور دو جلدوں میں اس کو جمع کیا گیا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک ملاحظہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ادلہ کی طرف اور ان سے مناقشہ۔ اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ دونوں طریقوں سے جم رسول اللہ کے دور میں ہوا ہے تو پھر تو اصلا کوئی اشکال نہیں رہے گا، لیکن اگر ہم اس کے قائل ہوتے ہیں کہ جو مشہور قول ہے کہ اصل جو لکھائی میں قرآن لکھائی کی شکل میں وجود میں آیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا ہے، لیکن ترتیب خلیفہ اول کے دور میں آئی ہے، تو اس سے کتنا ایک یعنی بڑا کام ہم نسبت دے رہے ہیں خلیفہ اول کی طرف، یعنی کتنا ایک بہت بڑا انہوں نے کمال کر لیا اور کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر ہم اس قول کے قائل ہوتے ہیں کہ قرآن سارا لکھا جا چکا تھا، یعنی مثلاً ورقے سارے یہاں موجود ہیں، آپ نے اٹھا کر اس کو ترتیب دیا ہے اور دو جلد میں اس کو جمع کیا ہے،
تو یہ کتنا اسلام اور مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا ہے. یہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا، امیر المومنین علیہ السلام کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا جب کسی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو اس کے عیب بھی جو ہے وہ مدح اور سرائی کی جاتی ہے اس پر، اور جس سے رخ پھیر لیتی ہے تو اس کی اچھائیاں بھی دوسروں کی طرف نسبت دی جاتی ہے. تو یعنی جتنا ایک اس مسئلے کو پھر اٹھایا گیا ہے، جبکہ محققین علماء انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں ہم، اہل سنت کے محققین علماء سیوطی جیسے علماء اسی قول کے قائل ہیں کہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا، صرف اور صرف اس کو ترتیب دیا گیا. ہم شروع کرتے ہیں اس قول سے. 3 قول اب ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اسی پر بحث کرنی ہے کہ ان میں سے صحیح قول کون سا ہے. سب سے پہلے اس قول کو لیتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن لکھائی کی شکل میں بھی خلیفہ اول کے دور میں آیا ہے، اور ترتیب بھی انہوں نے دیا ہے. کچھ لکھا ہوا تھا زمانے رسول میں، اور کچھ جو ہے وہ سینوں میں محفوظ تھا. اگر اس کو مانا جائے قول کو تو بہت بڑی خدمت بنتی ہے خلیفہ اول کی. انصاف ہو تو ماننا پڑے گا کہ بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ جو قرآن سینوں میں محفوظ تھا وہ حافظ جو ہی مرتے قرآن ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا، کچھ ہمارے ہاتھ میں آتا اور کچھ چلا جاتا. اس قول پر کیا دلیل ہے؟ اس قول پر سب سے مہم دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری میں روایت وارد ہوئی ہے کہ جب یمامہ کی جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب دعوے نبوت کا یعنی کاذب، یہ سال یا اس سے کچھ عرصہ گزر چکا تھا زیادہ یعنی خلافت کو. تو کیا ہوا، اس میں کم از کم 70 اور زیادہ سے زیادہ 700 قاری اور حاملین قرآن اور حافظ جو ہے وہ مارے گئے. اختلاف ہے روایات میں، 70 تھے 700 تھا، ان کے درمیان عدد تھا. تو وزیر اور مشیر تھے خلیفہ اول کے خلیفہ دوم، خلافت دلوانے سے لے کر خلافت چلانے تک اور پھر سنبھالنے تک. اس کو پریشانی ہوئی مسلمانوں کے بارے میں کہ قرآن کہاں جائے گا، قاری تو جا رہے ہیں، اتنے ایک جنگ میں مارے گئے، تو قرآن کو جمع کرنا چاہیے. انہیں مشورہ بہت اچھا لگا، کس کو چوائس کریں؟ زید بن ثابت کو، جوان ہے، کاتب وحی تھا، حافظہ اچھا ہے اس کا، قرآن کا حافظ بھی ہے، اور شاید اس کا اپنا بھی اس کے پاس لکھا ہوا تھا. اس کو بلایا. روایت کے لفظ یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ مجھے کسی پہاڑ کو سر کرنے کا آپ کہتے تو آسان تھا، مجھ سے یہ کام نہ لے. بڑے پس و پیش سے کام لیتا رہا، لیکن آخر کار خلیفہ دوم بننے والا، اس وقت تو خلیفہ دوم نہیں تھا، جس طرح اس نے خلیفہ اول کو قائل کر لیا تھا، آخر کار زید کو بھی قائل کرنے میں کامیاب رہا. کہتے ہیں پاکستان بنانے کی سوچ علامہ اقبال نے دی تھی، اور پھر قائد اعظم کا نام بھی انہوں نے تشخیص کیا تھا کہ یہ بندہ بنا سکتا ہے. تو خلیفہ دوم نے جو ہے صرف مشورہ نہیں دیا بلکہ مناسب بندہ بھی تلاش کر کے دیا اور اس کو قائل بھی کیا. تو زید کہتا ہے کہ کوئی الہی میرے دل میں کوئی رحمت آئی اس طرح کی کہ میں تیار ہو گیا. تو
کیا طریقہ تھا؟ طریقہ کار یہ تھا کہ جب تک کوئی بندہ 2 شاہد لے کر کے نہ آئے اس وقت تک آیت کو قبول نہیں کرنا کہ یہ قرآن سے ہے. تو زید کہتا ہے کہ ہم نے عصب سے، لخاف سے، یہ جو میں نے کل عرض کیے ہیں جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، ان سے اور صدور رجال سے قرآن کو اکٹھا کیا. یہ جو تعبیر ہے یہ صدور رجال سے، اس سے سمجھا گیا کہ سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا نہیں تھا. اس طرح کی یہ سب سے مہم روایت یہ ہے جو میں نے آپ کو خلاصہ عرض کیا ہے. اس طرح کی مختصر بھی کچھ روایات ہیں، اس سے چھوٹی ہیں لیکن اسی معنی میں ہے. یہ مین مبنی ہے یعنی ان کا جو اس قول کے قائل ہیں. میں صرف آج 1-2 ملاحظہ بیان کروں گا، کل انشاءاللہ تفصیل سے، چونکہ اہم ترین یہی ہے اسی قول سے مناقشہ کرنا. دوسرے 2 قولوں میں انتہائی معمولی فرق ہے. سب سے پہلا مناقشہ یہ ہے اس قول پر کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد حفاظ قرآن کے بارے میں خضر کی عمر رکھنے کے قائل تھے کہ یہ کبھی نہیں مرنے والے؟ خلیفہ دوم کو یہ ٹینشن اور فکر ہو سکتی ہے، رسول اللہ کو نہیں ہو سکتی. یہ منطق سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ قرآن کے بارے میں بھی وہی منطق ہے جو خلافت کے بارے میں تھی. وہاں بھی بعین ہی یہی تکرار کیا جاتا ہے کہ خلیفہ دوم کو اپنے بعد خلافت کی بہت ٹینشن تھی کہ کون امت کو سنبھالے گا. شورا بنیاد رکھنے کی ضرورت پڑی کہ یہ لوگ چنیں گے، لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فکر نہیں تھی. تو ہم نے جس طرح وہاں کہا ہے کہ یہ چیز ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ کسی اسلامی مہم چیز بالخصوص جو شکل ہو اس کی ٹینشن کسی اور کو ہو سکتی ہے لیکن رسول اسلام کو نہ ہو، جس طرح وہاں ہم نے کہا ہے ہم قبول نہیں کر سکتے، یہاں بھی ہم قبول نہیں کر سکتے. یہ پہلا مناقشہ ہے. انشاءاللہ تفصیل سے مزید مناقشات ہم کل ذکر کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. احسن اللہ علیکم، حیاکم اللہ.